جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین خبریں، دو تین موضوعات۔ پہلا، عمران خان صاحب نے گزشتہ روز پھر کہا کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مجھے زہر دینے کا پلان بن رہا ہے، یا مجھے رستے سے ہٹانے کے لیے زہر دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو 5 پلانز بتا چکے ہیں کہ کس طرح مجھے قتل کیا جائے گا، رستے سے ہٹایا جائے گا، اس میں اب یہ چھٹا یہ ہے کہ جب بھی ان کا بس چلے گا اور جب بھی میں گرفتار ہوں گا یا پولیس کی حراست میں ہوں گا یا کسی طرح میرے گھر میں مجھے زہر دیا جائے گا، زہر دے کر مارا جائے گا۔ سلو پوائزننگ کے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ وہ مسلسل اپنی زندگی کے حوالے سے جو خطرات ہیں وہ مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں۔ دوسری، شہباز حکومت نے 8 مہینوں میں، صرف 8 مہینوں میں 2260 ارب کا قرضہ لیا ہے۔ 2260 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ ابھی آئی ایم ایف مانا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول کا معاہدہ اور نہیں ہوا اور قسط ہمیں نہیں ملی جو 3 نومبر کو ملنی تھی۔ نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، فروری گزر گیا، مارچ خاتمے کے قریب ہے، یعنی مارچ بھی گزر رہا ہے۔ ابھی تک کہیں دور دور تک آئی ایم ایف ہمیں 1.25 ارب یا 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط تھی وہ نہیں دے رہا، اور آئی ایم ایف سے کوئی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ ہم نے چونکہ آئی ایم ایف سے کا معاہدہ 3 بار توڑا ہے، آئی ایم ایف اسحاق ڈار اور موجودہ حکومت پر بھروسہ نہیں کر رہا، یہ مفتاح اسماعیل نے کہا۔ لہٰذا معاہدے میں پیچیدگی ہے، معاہدہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور نہ ہمیں 1.2 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے ملے ہیں، اور جب تک آئی ایم ایف کا یہ 1.2 ارب ڈالر نہیں ملیں گے تب تک ہمارے دوست ممالک جو ہماری مدد کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تب آپ کو امداد کریں گے، تب پیسے دیں گے جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدے میں چلے جائیں گے اور آئی ایم ایف مان جائے گا۔ بہت سارے کمرشل ادارے جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے اس وجہ سے کہ ابھی ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا دوست ممالک، کمرشل اداروں اور آئی ایم ایف کے بغیر جو مختلف بینکوں اور لیفٹ رائٹ سے جو قرضہ لیا 8 مہینوں میں شہباز حکومت نے، وہ لیا 2260 ارب، اور ہمارا جو مجموعی قرضہ ہو گیا ہے وہ ہے 52,000 ارب۔ مطلب کہ ہم نے ان کا بھی ایڈوانس پکڑ لیا ہے جو ابھی پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ دوسری خبر تھی۔ تیسری خبر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے حکمران اتحاد نے ایک قرارداد نکالی ہے کہ انتخابات اکٹھے ہوں گے تمام اسمبلیوں کے، مطلب 2 صوبوں کے انتخابات پہلے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، اور حالانکہ سپریم کورٹ کا پہلا 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں، اور سپریم کورٹ کا دوسرا بینچ جو ہے وہ یہ کیس جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا الیکشن کروانے کا، اس پہ توہین عدالت کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ قرارداد نکلی ہے، مطلب حکومت کسی صورت الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، اور اگر سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائیں تو یہ حکومت اور سپریم کورٹ باقاعدہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ پھر کیا بنتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کرے وہ کچھ نہ ہو جس کی توقع کی جا رہی ہے، وہ کچھ نہ ہو جس کی امید کی جا رہی ہے، وہ کچھ نہ ہو جس کے حوالے سے سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں یا سیاسی گرو یا سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ویسا کچھ ہو گیا تو یہ ملک باقاعدہ تصادم میں چلا جائے گا، باقاعدہ انارکی میں چلا جائے گا، باقاعدہ وائلنس میں چلا جائے گا، اور یہ نفرت تقسیم مزید بڑھے گی۔ تیسری خبر، مریم نواز صاحبہ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کی۔ ابھی جب 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہونے کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، جو کہ الیکشن کمیشن اب واپس لے لیا شیڈول اس نے اور الیکشن کروانے سے مکر گیا ہے،
تو اس میں پنجاب اسمبلی کی 3 یا 4 سیٹوں سے مریم نواز نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. تو مریم نواز صاحبہ نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے اپنے اثاثے بھی اس میں ڈکلیئر کیے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کے ڈکلیئرڈ اثاثوں کی. ہمارے ملک میں ڈکلیئرڈ اثاثے 5 امیروں کے ایلیٹ کلاس کے 5, 10, 15, 20, 25%, 30% ہوتے ہیں. زیادہ تر جو اثاثے ہوتے ہیں وہ انڈکلیئرڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا مریم نواز کا یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہی مریم نواز ہیں جنہوں نے کہا کہ میری بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو والد کے ساتھ رہتی ہوں، میرا تو والد میری کفالت کرتے ہیں. کہ اور ایک یہ بھی اطلاع سامنے آئی تھی کہ کیپٹن صفدر صاحب تو سسرال میں رہتے ہیں اور 1500 ریال کے قریب وہ جو وظیفہ لیتے ہیں اور اس پر گزارا کرتے ہیں. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اثاثے ہی نہیں ہیں، اور اسی مریم نواز صاحبہ نے 1 سال بعد اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تو وہ 2.25 ارب کے تھے. اور وہی مریم نواز ہیں، یہ وہی مریم نواز ہیں جن کے بارے میں حسین نواز نے انٹرویو میں کہا کہ الحمدللہ یہ ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں ان کو جو کمپنیاں اون کرتی ہیں یا جن کمپنیوں کے نیچے یہ فلیٹس ہیں وہ ان کمپنیوں کی مالک یا بینیفیشری اونر مریم نواز ہیں. تو مریم نواز نے اس بار پھر اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، وہ 84 کروڑ 25 لاکھ کے ہیں. وہ خاتون جن کی بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، وہی لکھ کے دے رہی ہیں کہ میرے پاس 84 کروڑ 25 لاکھ کے میرے اثاثے ہیں، جن میں رائے ونڈ میں 1400 کنال زمین، لاہور کے ساتھ رائے ونڈ میں کتنی قیمتی ہوگی یہ زمین، 1400 کنال، 25,000 کنال کا رائے ونڈ محل ہے. تو مریم نواز کی زمین ہے 1400 کنال زمین. میں تو کہتا ہوں یہی زمین 1400 کنال جو ہے یہی پتہ نہیں کتنے اربوں کی ہوگی، لیکن اس کی ظاہر قیمت وہی لکھی ہوگی جو مارکیٹ ریٹ ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، تھوڑی لکھی ہوگی. اس کے علاوہ حدیبیہ پیپر مل میں مریم نواز کے 54,69,000 روپے کے شیئرز ہیں. یہ وہی حدیبیہ پیپر مل ہے جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا منی لانڈرنگ ہاؤس آف شریف کا، جو پیپلز پارٹی میں رحمان ملک نے انیشیٹ کیا. پھر بعد میں مشرف جب مارشل لا لگا تو اسی کیس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بنے اور 47 صفحات جن میں 17 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں نے ہاؤس آف شریف کے کہنے پر منی لانڈرنگ کی، کس طرح میں جن قاضی خاندان کے گھر لندن میں پڑھنے گیا تھا ان قاضی خاندان کے شناختی کارڈوں پر کس طرح میں نے منی لانڈرنگ کی. یہ وہی کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس جسے سپریم کورٹ نے بند کر دیا تھا. اچھا، پھر محمد بخش ٹیکسٹائل مل میں 48,21,000 کے شیئر ہیں مریم نواز کے. پھر جنید پولٹری فارمز میں 90,000 کے شیئرز ہیں. جنید یہ مریم نواز کے بیٹے کا نام ہے، بڑے بیٹے جو ابھی جنہوں نے گریجویشن مکمل کی انگلینڈ سے، جو پولو کے بڑے اچھے کھلاڑی بھی ہیں، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اکثر لندن میں جو واک بھی کرتے ہیں، جن کی ابھی ایک بہت مہنگی شادی ہوئی لندن میں اور پاکستان میں، اور ان کی بیگم صاحبہ سیف الرحمان جو سابق چیئرمین احتساب بیورو تھے ان کی بیٹی ہیں. تو جنید پولٹری فارمز 90,000 کے شیئرز ہیں مریم نواز کے. بینک اکاؤنٹس میں مریم نواز کے 78 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. مریم نواز 79 لاکھ روپے کی مقروض ہیں، اور یہ سارا قرضہ انہوں نے اپنے بھائی حسن نواز سے لیا ہے. مریم نواز نے اپنے فارمز میں یہ بھی لکھا ہے، الیکشن فارمز کاغذات نامزدگی میں، کہ میں ایم اے انگلش لٹریچر ہوں. تو یہ مریم نواز کے اثاثے ہیں، اور یہ مریم نواز یہ وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں. اسی طرح اور مریم نواز نے ایک دن نوکری نہیں کی، ایک بزنس بھی نہیں کیا، ککھ بن کے دورہ نہیں کیا، کوئی کہیں کسی جگہ انہوں نے کوئی اپنے بزنس کھڑا نہیں کیا، ایسا بزنس جس میں انہوں نے خود جا کے تو بیٹھی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ حاذا من فضل ربی والا رزق اربوں خربوں میں پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مزے ہی مزے ہیں، اور ان کے لیے یہ پاکستان سونے کی کان ہے. بلاول بھٹو دیکھیں تو وہ اربوں کے مالک ہیں، اور انہوں نے بھی ایک دن کام نہیں کیا. اور مزے کی بات سنیں،
یعنی پونے ارب کے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں مریم نواز کے. ویسے پونا ارب تو صرف زمین ہی ہے اگر اس کی اصل قیمت رائے ونڈ لاہور کے ساتھ 1400 کنال, لیکن چلو پونے ارب کے ان کے اثاثے ہیں. اربوں کے اثاثے بلاول بھٹو کے ڈکلیئرڈ, اربوں, اسی طرح زرداری صاحب کے اثاثے, اسی طرح نواز شریف صاحب کے اثاثے, اسی طرح شہباز شریف کے اثاثے, اسی طرح ہاؤس آف شہباز شریف, سارے ہاؤس آف نواز شریف, زرداری صاحب اینڈ کمپنی, اور 5 بر اعظموں میں ہند سندھ میں جائیدادیں. لیکن ان کا کبھی سنا ہے آپ نے, کبھی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو کہ ہم نے کار خیر کے لیے کوئی ایک ہسپتال بنایا ہے جو صرف ہمارے پیسوں سے بنا ہے, جو صرف ہمارے اپنی ذاتی طور پہ بنایا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو کہ میں نے عیدی سینٹر میں یا عیدی والوں کو یا چھیپا والوں کو یا اخوت والوں کو یا کوئی بھی جو فلائی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے 20 کروڑ دیے, 10 کروڑ دیے, یا غربت کے لیے کوئی پیسے نکالے, یا مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کوئی ہم نے انویسٹمنٹ کی, یا کچھ بھی کار خیر کا کام کیا ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. کمائی جاتے ہیں, اثاثے بڑھتے جاتے ہیں. ہند سندھ میں اثاثے ہیں, اولادیں بھی باہر, جائیدادیں بھی باہر کی, پوشاکیں بھی باہر کی, اور عیدیں شبراتیں بھی باہر, ڈاکٹر بھی باہر, خوراکیں بھی باہر کی, اس کے علاوہ پوشاکیں باہر کی, اس کے علاوہ سیریں باہر, اس کے علاوہ دوستیاں, یاریاں, سکولنگ, تعلیم باہر کی, اور لیکن حکمران پاکستان کے ہیں. غریب عوام کے لیے تڑپتے ہیں تقریروں میں, بیانوں میں, انٹرویوز میں, لیکن غریب آدمی کے لیے اپنی جیب سے ایک دھیلا بھی نہیں لگاتے, اور بلکہ جو غریب آدمی کا اکٹھا ہوا اور ٹیکس ہے وہ کھا جاتے ہیں, صدقہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. یہ ملک کھا گئے ہیں. اس ملک کے یہ سونے کی کان تھی, اس کو کوئلے کی کان بنا دیا انہوں نے. یہ خود ارب کھرب پتی ہو گئے. ان کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. یہ انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کے ہر چیز منافع میں ہے اور یہ پورا ملک خسارے میں ہے, اور اوپر سے 4 آنے نہیں خرچتے یہ اپنی جیب سے غریب کے لیے, غربت کے لیے, مہنگائی, بے روزگاری. اور الٹا خرچنا کیا ہے؟ غریب کی صدقہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں, غریب کے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں, غریب کو یہ جیونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں, دیمک کی طرح کھا رہے ہیں یہ غریب کو. تو یہ مریم نواز کے اثاثے ہیں. اس طرح بلاول بھٹو کے اثاثے بھی آپ کو میں بتاؤں گا, اور اصل اثاثے کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانے, یہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا. ایک رپورٹ آئی تھی, اس کے مطابق اگر پاکستان کے 100 ٹاپ کے جو لوگ ہیں جس میں بزنس مین ہیں, سیاستدان ہیں, جتنے بھی امیر لوگ ہیں, وہ 100 امیر لوگوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان سے جو انڈکلیئر دولت اگر ان سے لے لی جائے تو پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. یہ ملک مقروض کیوں ہوا اور ہم اس حالت تک کیوں پہنچے؟ اس کی ایک وجہ کہ جس بیٹی یا بیٹے نے تھیلے کا کام نہ کیا ہو, ایک دن کام نہ کیا ہو, 1 گھنٹہ کام نہ کیا ہو, ایک گھڑی کہیں کوئی دفتر کوئی بزنس یا کام نہ کیا ہو, اور وہ اربوں خربوں میں کھیل رہے ہوں, اس ملک نے غریب ہی ہونا ہے, اس عوام نے مقروض ہی ہونا ہے, اس ملک نے مقروض ہی ہونا ہے, اور وہاں آٹے کی لائنیں ہی لگنی ہیں, اور آٹے کی لائنوں میں بندوں نہیں مرنا ہے اور ترسنا ہے. پورے ملک سے, پوری دنیا سے ہم در بدر قرضے لے رہے ہیں, اور یہ ارب پتی کھرب پتی ہیں, اور ان کے دن بدن اضافے ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو ہم یہاں پہنچے ہیں, اور یہ یہاں پہنچنے کی وجہ یہ سب لوگ ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ ہمارے مسائل حل کر لیں گے. میں نے اس انٹرویو میں کہا, اس کو جواب دیا کہ اس نے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ ہمارے مسائل حل کر پائیں گے؟ میں نے کہا اصل مسائل ہی یہ ہیں, انہوں نے مسائل کیا حل کرنے ہیں. پاکستان زندہ باد.